عمران اپنے فلیٹ میں کرسی پر نیم دراز ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ جعلی کرنسی والا مشن بٹام جزیرے کی تباہی کے ساتھ ہی مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا، اور سیکرٹ سروس کے پاس ان دنوں چونکہ کوئی مشن نہ تھا، اس لیے عمران کا زیادہ وقت مطالعے میں گزرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سلیمان، جناب آغا سلیمان پاشا صاحب، ذرا آ کر معلوم کرو کہ کون اپنی انگلیوں کی خارش مٹا رہا ہے۔ اسے میری طرف سے کہہ دو کہ خارش کا علاج نیم کے پتوں کا عرق ہوتا ہے، فون کا ڈائل نہیں ہوتا۔ عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ ایسا نسخہ آپ خود ہی بتا دیں، میرے پاس دیت کے 1,70,000 روپے نہیں ہیں۔ باورچی خانے سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ فون کی گھنٹی مسلسل بجے چلی جا رہی تھی۔ تمہارا مطلب ہے یہ نسخہ استعمال کرنے والا ہلاک ہو جائے گا اور تمہیں قتل خطا کی سزا میں دیت کی رقم دینی پڑے گی؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ کیا آپ کے پاس دیت کی رقم 1,70,000 روپے ہے؟ عمران نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ میرا نام گنیش ہے اور میں کافرستان سے بول رہا ہوں، عمران صاحب۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ ارے تم راکشس؟ تو اب راکشس، میرا مطلب ہے شیطان نے بھی فون لگوا لیا ہے۔ ویری گڈ، اسے کہتے ہیں ترقی، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ راکشس نہیں، گنیش، زیرو فورس کا گنیش، دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا گیا۔ اوہ اچھا، تو تم گنیش ہو، یعنی تمہاری زبان میں دانائی کا دیوتا۔ بہت خوب، تو پھر کوئی دانائی کی بات ہی کر دو، فرماؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، میں آپ کو اہم اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ کافرستان کی خفیہ تنظیم راک ہیڈ پاکیزہ کے خلاف جعلی کرنسی پھیلانے کے مشن پر کام کر رہی تھی۔ آپ نے نہ صرف پاکیزہ میں اس کا سارا سیٹ اپ ختم کر دیا، بلکہ پاکیزہ کے جزیرے بٹام کو بھی آپ نے تباہ کر کے اس تنظیم کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا۔ اس تنظیم کا سربراہ جگدیش تھا، اور جگدیش نے آپ کو دھمکی بھی دی تھی کہ راکٹ قیامت تک آپ کا پیچھا نہ چھوڑے گی۔ اس نے مجھ سے بات کی تھی، میں نے اسے سمجھا دیا تھا، لیکن کافرستان کے پرائم منسٹر نے اسے سزا دے دی اور اس کے نائب جگناتھ کو راکٹ کا سربراہ بنا دیا، اور جگناتھ کے ہاتھوں جگدیش کو ہلاک کرا دیا۔ جگدیش میرا گہرا دوست تھا، مجھے اس کی موت پر گہرا دکھ ہوا ہے، اس لیے میں فیصلہ کیا ہے کہ اگر جگدیش نہیں رہا تو اب اس راکٹ کو بھی نہیں رہنا چاہیے، اور جب تک راکٹ کا ہیڈ کوارٹر تباہ نہیں ہوتا، راکٹ پاکیزہ کے خلاف کسی نہ کسی انداز میں کام کرتی رہے گی۔ اس لیے میں نے آپ کو راکٹ کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ بتا دیتا ہوں۔ یہ ہیڈ کوارٹر اشاکو روڈ پر عمارت نمبر 808 کے اندر واقع ہے۔ بظاہر یہ عمارت اشاکو کا کلب کے طور پر پہچانی جاتی ہے، لیکن دراصل اس کے نیچے تہہ خانوں میں راکٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس ہیڈ کوارٹر کو آسانی سے تباہ کر دیں گے، اس طرح میں اپنے گہرے دوست جگدیش کی موت کا انتقام لے سکوں گا، گنیش نے تیز لہجے میں کہا۔ جیسے جگدیش کی جگہ جگناتھ نے لے لی ہے، ایسے ہی اشوکا کلب کی جگہ گنیش کلب بھی نیا ہیڈ کوارٹر بن سکتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، کیونکہ آپ نے راکٹ کے ہیڈ کوارٹر کے علاوہ سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب میرے ذاتی دوست ہیں، اور میں نے ہی جگدیش کی سفارش کرا کر یہ تنظیم قائم کرائی تھی۔ کافرستان کی وزارت خزانہ نے اس کی قیام کی منظوری نہ دی تھی اور اس کے لیے فنڈ دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پرائم منسٹر نے میرے کہنے پر اپنے صوابدیدگی فنڈ سے یہ تنظیم قائم کی تھی۔ اگر اس کا مشن کامیاب ہو جاتا تو پھر یقیناً وزیر اعظم صاحب اس کی کارکردگی کی بنا پر اسے سرکاری حیثیت دے دیتے، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکے گا، گنیش نے کہا۔ کمال ہے، پہلے سنگ بنیاد رکھ کر تم نے اپنے نام کی تختی لگوا لی
اور بھی اس کا خاتمہ بالخیر کرنے کا کریڈٹ بھی تم ہی لینا چاہتے ہو؟ یہ تو واقعی دانائی کی بات ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جگدیش نہ صرف میرا گہرا دوست تھا بلکہ وہ میرا بہنوئی بھی تھا، اور اس بات کا علم پرائم منسٹر صاحب کو بھی تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے اس کے قتل کا حکم دے کر میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس لیے میں اب اس کا ہیڈ کوارٹر تباہ کرا کر پرائم منسٹر کو بتانا چاہتا ہوں کہ گنیش کیا کر سکتا ہے۔ گنیش نے کہا تو عمران بھی اختیار ہنس پڑا۔ اور یہ سارا کام تم میرے ذریعے کرانا چاہتے ہو؟ خود ہمت کیوں نہیں کر لیتے؟ میرے لیے تو جعلی کرنسی والا مشن ختم ہو چکا ہے، اور راکٹ جیسے تنظیموں کے ہیڈ کوارٹر سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہوا کرتی۔ ایسے ہیڈ کوارٹر کافرستان میں نہ جانے کتنے ہوں گے، اور نہ میں ذاتی انتقام کا قائل ہوں اور نہ کسی کا ایسا کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے سوری، تم نے غلط نمبر ڈائل کیا ہے۔ گڈ بائے، عمران نے خشک لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کرنل فریدی نہ جانے کس طرح ایسے احمقوں کو سنبھالے رکھتے تھے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر کتاب کی صفحوں پر دوبارہ نظر دوڑانے ہی لگا تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی، اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ابھی کوئی بات رہ گئی ہے کیا جناب راکشس صاحب؟ عمران نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، میں بلیک زیرو بول رہا ہوں۔ یہ آپ کس راکشس کی بات کر رہے تھے؟ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ راکشس شیطان کو کہتے ہیں، اور شیطان بلیک ورلڈ کا انچارج ہوتا ہے، اور یہ بلیک ورلڈ بظاہر کتنی بھی زبردست دکھائی دے لیکن در حقیقت زیرو ہوتی ہے۔ اب باقی تم خود سمجھ سکتے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں راکشس ہوں، اور اگر میں راکشس ہوں تو بہرحال آپ میرے چیف ہیں، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، تو عمران بھی اس کی خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ بہت خوب، اس کا مطلب ہے کہ اب میں اپنے لیے چیک خود لکھ سکتا ہوں۔ پھر آغا سلیمان پاشا کی زبان مبارک ثابت ہوئی۔ ابھی وہ 1,70,000 روپے دیت کی بات کر رہا تھا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ دیت کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ وہ شاید میرے لیے رقم اکٹھی کر رہا ہے، کیونکہ دیت قتل خطا میں دینی پڑتی ہے اور یہ مقرر شدہ ہے۔ 1,70,000 روپے اکٹھے ہوتے ہی اس نے میرے وارثوں کو ادا کر کے اپنی جان چھڑا لینی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں عمران صاحب، آپ سے تو اس نے لاکھوں وصول کرنے ہیں، اور آپ اسے ہر بار تنخواہ دیتے ہیں، اس لیے شاید وہ اسی لیے بندوبست کر رہا ہوگا کہ چلو اس کی ساری تنخواہ سے ہی کم از کم آپ اس کے وارثوں کو 1,70,000 دینے پر مجبور ہو جائیں گے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اتنا عقل مند ہوتا تو دانش منزل میں بیٹھا ہوتا، عمران نے جواب دیا، اور دوسری طرف سے بلیک زیرو بے اختیار کہکا مار کر ہنس پڑا۔ اسی لیے تو آپ کے فلیٹ میں ہے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، تو اس بار بھی عمران کے اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنسنے پر مجبور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی احمقوں کے لیے میرا فلیٹ ہی رہ گیا ہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، کیونکہ بلیک زیرو کا جواب یہی تھا، چونکہ عقل مند نہیں ہے بلکہ احمق ہے، اس لیے عمران کے فلیٹ میں موجود ہے۔ یہ تو آپ کو زیادہ بہتر معلوم ہوگا کہ آپ کا فلیٹ کس لیے ہے۔ میں نے آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ کافرستان سے نائٹران کی کال آئی ہے، اس نے جگدیش کو ڈھونڈ نکالا ہے، لیکن اس جگدیش تک پہنچنے سے پہلے ہی جگدیش ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو چکا ہے۔ اس کی کار ایک آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی تھی، بلیک زیرو نے کہا۔ تو جگدیش کی موت کو چھپانے کے لیے وہی پرانا حربہ استعمال کیا گیا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا یہ ایکسیڈنٹ فرضی ہے؟ لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا، تو عمران نے اسے گنیش کی فون آنے سے لے کر اسے ہونے والی بات چیت سے آگاہ کر دیا۔ آپ نے خواہ گنیش کو ڈانٹ دیا، اس نے تو بہرحال پاکیزہ سے نیکی کی ہے کہ اس خفیہ تنظیم راکٹ کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ بتا دیا ہے۔ یہ تنظیم کسی بھی لمحے پاکیزہ کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، بلیک زیرو نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس نے دراصل اپنا انتقام لینے کے لیے مجھے اعلیٰ کار بنانے کی کوشش کی تھی، اس لیے مجھے غصہ آ گیا۔ ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اگر کافرستان اس تنظیم کو قائم رکھنا چاہے تو ہیڈ کوارٹر کہیں اور بھی بن سکتا ہے، اور اس ہیڈ کوارٹر کا تو ہمیں علم ہو گیا ہے، لیکن دوسرے ہیڈ کوارٹر کا شاید ہمیں معلوم نہ ہو سکے۔ جہاں تک پاکیزہ کے خلاف اس کے کسی مشن کا تعلق ہے تو تم
ڈونلڈ ٹرمپ سے کہہ دو کہ وہ اس ہیڈ کوارٹر میں اپنے مخبر کسی بھی شکل میں پہنچا دیں، تاکہ اگر کل یہ تنظیم پاک ایشیا کے خلاف کسی ایسے مشن پر کام کرے جس سے پاک ایشیا کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو تو اس کے خلاف بر وقت کارروائی کی جا سکے۔ اس وقت اس کے ہیڈ کوارٹر سمیت اس کے سارے آدمی کو خاتمہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اس کا جواز موجود ہوگا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کی یہ تجویز واقعی درست ہے۔ اوکے، خدا حافظ، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران نے بھی خدا حافظ کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے سلیمان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی پکڑی ہوئی تھی۔ یہ لیجیے جناب، آپ کی زبان کی خارش کا علاج، سلیمان نے چائے کی پیالی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ زبان کی خارش؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ جی ہاں، جب آپ بولنے پر آتے ہیں تو پھر بولتے ہی چلے جاتے ہیں، اور یہ آپ کا ہی تجویز کردہ نسخہ ہے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ تو چائے ہے، جبکہ میں نے نیم کے پتوں کا عرق تجویز کیا تھا، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ ایک گھونٹ تو لے کر دیکھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ نیم کے پتے زیادہ کڑوے ہیں یا یہ چائے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے چائے کا کپ اٹھایا اور اس طرح جڑتے جڑتے گھونٹ لیا جیسے واقعی اس کا خیال ہو کہ کپ میں چائے کے بجائے نیم کے پتوں کا عرق ہوگا۔ ارے یہ تو میٹھی ہے، جبکہ نیم کے پتوں کا عرق تو شدید کڑوا ہوتا ہے، اور کڑواہٹ ہی دراصل خارش کا علاج ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ کو تو یہ معلوم ہوگا کہ چینی کی مقدار زیادہ ہو جائے تو وہ کڑوی لگتی ہیں، سلیمان نے کہا۔ ہاں معلوم ہے، بلکہ مجھے کیا سب کو معلوم ہے، عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے سلیمان کی بات کا مطلب سمجھ نہ آیا ہو۔ اور صبح سے یہ آپ کی 40ویں چائے ہوگی۔ اگر ایک کپ میں 1 چمچ بھی چینی شامل ہو تو اب تک آپ کے معدے میں چائے کے ساتھ ساتھ کم از کم 1.5 پاؤ چینی پہنچ چکی ہوگی۔ مسئلہ تو کڑواہٹ کا ہے، زبان پر نہ صحیح، معدے میں ہی صحیح، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران بھی اختیار ہنس پڑا۔ وہ سلیمان کا مطلب سمجھ گیا تھا کہ وہ اب اسے مزید چائے پینے سے روکنا چاہتا ہے، کیونکہ عمران صبح سے مطالعے میں مصروف تھا اور مسلسل چائے پیے جا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے دیت کا انتظام کر لیا ہے؟ میرا مطلب ہے 1,70,000 روپے کا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 1,70,000 روپے اس آدمی کا دیت ہوتا ہے جو کام کرتا ہو، تاکہ اس کی غلطی سے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے اس کے کام سے جو آمدنی اسے خاندان کو مستقبل میں مل سکتی تھی اس کا کچھ حصہ اکٹھا ہی مل جائے۔ اور چائے پینے اور کتابیں پڑھنے سے کوئی آمدنی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ دیت قتل کی خطا کی مقرر ہے، یعنی کسی کی غلطی سے اگر کوئی دوسرا آدمی ہلاک ہو جائے، خودکشی کی کوئی دیت نہیں ہوتی، سلیمان نے منہ بنا کر جواب دیا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں خودکشی کر رہا ہوں؟ مطالعے جیسے عظیم کام کو خودکشی کہہ رہے ہو؟ کاش تمہیں مطالعے کے فوائد کا علم ہو جاتا تو تم کتابیں پھاڑ کر چولہے میں جھونکنے کے بجائے ان کے مطالعے پر توجہ دیتے، عمران نے افسوس بھرا طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں مطالعے کی بات نہیں کر رہا، چائے کی پیالیوں کی تعداد کی بات کر رہا ہوں۔ مطالعہ آپ ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ چائے کی بجائے دودھ پیا کریں، تاکہ مطالعے سے آپ کے دماغ میں جو خشکی پیدا ہو جاتی ہے وہ دور ہو سکے، ورنہ مطالعے اور چائے دونوں کی خشکی مل کر آپ کے سر کو پتھر کی طرح خشک کر دے گی، سلیمان نے جواب دیا تو عمران بھی اختیار ہنس پڑا۔ سر پتھر کی طرح خشک؟ تمہارا مطلب ہے راک ہیڈ؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صرف راک ہیڈ نہیں، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو راک ہیڈ کا ہیڈ کوارٹر کہیں، اور شاید اسی لیے آپ نے اسے تباہ کرنے کے بجائے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، سلیمان نے کہا۔ ارے اس کا مطلب ہے کہ تم باورچی خانے میں بیٹھے کان ادھر ہی رکھتے ہو، لیکن یہ جو سرکاری راز ہیں اور تمہیں معلوم ہے کہ سرکاری راز سننا کتنا بڑا جرم ہوتا ہے، عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے غصے لہجے میں کہا۔ سرکاری کا مطلب ہے کہ سر پر کاری وار کیا جائے، لیکن آپ نے سر یعنی ہیڈ کوارٹر پر سرے سے ضرب لگانے سے ہی طاہر صاحب کو منع کر دیا، پھر یہ راز سرکاری کیسے ہو گیا، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ راک ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا جائے، لیکن اس سے فائدہ؟ اگر تم نے ساری باتیں سنی ہیں تو تم نے یہ بھی سن لیا ہوگا کہ میں نے اس کی وجہ بھی بتا دی تھی، عمران نے چائے کی پیالی اٹھا کر منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔
سانپ کی اس خیال سے پرورش کرنا کہ جب وہ بڑا ہو جائے گا اور اس کا زہر قاتل بن جائے گا اور پھر وہ اگر کاٹے گا تب اسے ہلاک کیا جائے، شاید آپ نے ہی کسی کتاب میں پڑھا ہوگا، ورنہ بزرگ تو کہتے ہیں کہ بیماری کا علاج ابتدا سے ہی کرنا چاہیے، ورنہ وہ بڑھ کر ناقابل علاج بھی ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ ہیڈ کوارٹر دوسرا بنایا جا سکتا ہے، تو راک ہیڈ کی جگہ راک فٹ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ آپ کس کس کی نگرانی کرتے پھریں گے؟ سلیمان نے جواب دیا اور دروازے کی طرف مڑ گیا، اور عمران بھی اختیار مسکرا دیا۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے تاکہ اسے اصل ایکسٹرو کا حکم سنا سکے کہ راک ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا جائے۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ برائی کو جڑ سے ہی اکھاڑ دینا چاہیے۔ ختم شروع۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ کوئی اور ناول کی فرمائش کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، آپ کے ریویوز کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔